وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اب جی آ گیا وہ واقعہ بڑا پیارا۔ فرمایا جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف، اے حبیب آپ کی طرف، جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنے، سبحان اللہ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے وہ جن تو بولے خاموش ہو کے سنو بھئی قرآن۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ اب آپ نے جی غور سے سننی اس کی تشریح۔ جنات بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ دیکھیں حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں، کتنی جی؟ ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت میں سارے کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنات بھی ہیں، جن کو حضور نے دعوت دی ہے، وہ سارے امت دعوت ہے، تمام کفار مشرکین یہودی عیسائی سب۔ امت اجابت وہ ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، جیسے مسلمان ہیں، مسلمان سارے، ہم سارے امت اجابت ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کو اپنا ہادی مرشد، اپنا رسول پاک مان لیا۔ تو فرمایا آپ نے کہ جنات بھی حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں، یعنی حضور کو وہ ہے نا قرآن کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ حضور جنوں کی طرف بھی رسول بن کے تشریف لائے، پوری مخلوق کی طرف، چرند پرند کائنات کے ہر ذرے کے لیے حضور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ اچھا اب سنیے جی، اس آیت میں باغ رسالت میں جنات کی پہلی حاضری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جن حضور کی بارگاہ میں کب کیسے حاضر ہوئے؟ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا یہ وادی نخلہ میں پیش آیا، وادی نخلہ میں، جب کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز یا صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ سوچیے نا ذرا، چشم تصور میں ذرا لائیے کیسا پیارا منظر ہوگا جب اللہ کا پیارا حبیب اپنی زبان پاک سے، جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، صاحب قرآن، جب حضور اپنی زبان پاک سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا جناب۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی اچھا قاری پڑھنے والا امام کعبہ کو دیکھیے اور حضور کی مسجد کے امام کو دیکھیے، کتنی پیاری قرات ہے، یقین کریں دل کرتے وہ پڑھتے ہیں ہم سنتے رہیں۔ بھئی یہ تو حضور کے امتی ہیں، تو صاحب قرآن کتنی پیاری تلاوت فرماتے ہوں گے جن کے اوپر قرآن پاک اترا۔ تو فجر کی نماز تھی یا عشاء کی نماز میں اللہ کے پیارے حبیب خود نماز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کے گروہ کا گزر اس وادی نخلہ سے ہوا جہاں پہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر۔ یسر انگیز کلام سن کر وہ رک گئے، جب حضور کی زبانی پاک، صاحب قرآن کی زبانی پاک سے اللہ کا قرآن سنا، اتنے وہ پیاری آواز تھی، جنات ٹھہر گئے اور ایک دوسرے کو تاکید کی، خاموشی سے سنو بھائی، خاموش، شور نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، خاموشی سے قرآن سنو۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو سنا، صاحب قرآن کی زبان پاک سے رب کا کلام سنا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سب نے کلمہ پڑھا، جتنے بھی آئے تھے، جتنے بھی گزر رہے تھے، حالانکہ وہ نیت سے، مسلمان ہونے کی نیت سے نہیں آئے تھے، گزر رہے تھے، ویسے جا رہے تھے، لیکن جب حضور کی زبان پاک سے قرآن سنا، اتنے امپریس ہوئے، سب نے کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بن گئے اور اسلام کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے، خود بھی مسلمان ہو گئے اور جب واپس گئے اپنی قوم کے پاس، انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام الہی سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کہا جی بڑا مزہ آیا، حضور کی زبان پاک سے قرآن سنا، ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، راہ حق کو واضح کرتا ہے۔ ان جنوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے،
انہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔ کہا جیسے ہم حضور کی غلامی کا توغ ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا، تم سب جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ہے جی ایک واقعہ۔ اس کے علاوہ ہجرت سے